الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 کے قریب انبیاء اور رسول بھیجے ہیں۔ اللہ پاک نے دین کے نزول کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع کیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مبارک سلسلے کی تکمیل ہوئی، اور یہ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ جس دین کے نزول کا سلسلہ صدیوں سے چلا آتا تھا، وہ دین امت محمدیہ کے دور میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پورا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے، میدان عرفات میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک بہترین جامع اور معنی خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس موقع پر قرآن کریم کی آیات بھی نازل ہوئیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے اوپر پورا کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اب میں تمہارے اوپر راضی ہو گیا دین اسلام کے اوپر۔ رضیت لکم الاسلام دینا کا لفظ ترجمہ بنتا ہے کہ میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے، مطلب یہ کہ اب قیامت تک کے لیے دین اسلام یہ تمہارے لیے پسند کیا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اب اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں اسلام ہے اب، اور ادیان کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اب کوئی بندہ دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین ڈھونڈتا پھرے تو ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین مکمل ہوا، دین کی تکمیل ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے اللہ پاک نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي سے اس کو تعبیر فرمایا ہے۔ دین ہمارے پاس پہنچا، پورے کا پورا پہنچا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
پورے کا پورا دین اپنی امت کو بتلایا۔ براہ راست مخاطب صحابہ کرام تھے، ان کو پورے کا پورا دین بتلا دیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے اس بات کا اقرار کروایا کہ میں نے پورے کا پورا دین تمہارے پاس پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل پہنچا دیا، بلکہ اس کا حق ادا کر دیا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ آپ اس پورے کا پورے دین کو لوگوں تک پہنچا دیں جو آپ کے رب کی طرف سے جو ہے وہ آپ کو عطا ہوا ہے۔ لہذا اب کامیابی سارے کے سارے دین کو ماننے میں ہے۔ دین کے اندر کمی کرنا بھی جائز نہیں اور زیادتی کرنا بھی جائز نہیں۔ کمی کرنا بھی اسلام کے خلاف ہے اور زیادتی کرنا بھی اسلام کے خلاف ہے۔ دین اسلام میں اپنی طرف سے کمی کرنے والا بندہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مجرم ہے، اور اپنی طرف سے دین میں اضافہ کرنے والا بندہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں مجرم ہے۔ اسلام کو دو ان عظیم خباستوں نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ باطل فرقوں نے بہت زیادہ اسلام کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی ان دو چیزوں کی آڑ میں۔ نمبر ایک دین میں کمی، اور نمبر دو دین میں زیادتی۔ تو الہات یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، اور بدعات یہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ آپ سمجھیں الہات کسے کہتے ہیں اور بدعات کسے کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا یہ موضوع ہے، تاکہ اچھے طریقے سے ہم بات کو سمجھ سکیں وہ دین کی تکمیل کیا ہے، اور اس میں کمی اور زیادتی کتنا بڑا جرم ہے، اور اس کو سمجھے ذرا۔ الہات کا معنی ہوتا ہے دین کے اندر کمی کر دینا، دین کے ثابت شدہ عقائد اور نظریات میں سے کسی بھی ثابت شدہ عقیدے کا انکار، کسی بھی ثابت شدہ مسئلے کا انکار، یہ الہات ہے۔ اور بدعت، اس کی جمع بدعات ہے۔ بدعت کہتے ہیں کہ دین کے اندر اپنی مرضی سے کسی ایسی بات کو داخل کر لینا جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ دین میں اضافے کا نام بدعت ہے، دین میں کمی کا نام الہات ہے۔ اسلام میں نہ الہات کی اجازت ہے اور نہ بدعات کی اجازت ہے۔ کمی کرنا یہ بھی جرم ہے، اضافہ کرنا یہ بھی جرم ہے۔ اب ذرا سمجھیں دین میں کمی نقصان کس طرح، دین میں کمی کرنا کس طرح دین اسلام کا نقصان اور کتنا بڑا جرم ہے، اور دین کے اندر اضافہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، ایک مثال سے سمجھیں۔ دیکھیں اسلام یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا ہوا ایک بہترین عطیہ ہے جو رب تعالیٰ کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ یہ اسلام یہ کھیتی کی مانند ہے، یہ درخت کی مانند ہے۔ کھیتی کو نقصان دینے والی دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کھیتی میں کمی کرتی ہیں، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس کھیتی میں اضافہ کرتی ہیں۔ مثلاً بندہ کسی فصل کو کاشت کرتا ہے، اب جب فصل کاشت ہوتی ہے اور ننھی سی کونپل باہر آتی ہے پودے کی، تو اب فوراً نقصان دینے والی چیزیں بھی سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جڑی بوٹیاں ساتھ اگاتی ہیں۔ اب یہ جڑی بوٹیاں جو ہیں یہ اس فصل کا حصہ نہیں ہوتی، کاشتکار نے اس کو کاشت نہیں کیا ہوتا بلکہ خود ہی اگاتی ہیں، اور رنگ ڈھنگ میں اس فصل کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ جو فصل کاشتکار نے کاشت کی ہے وہ بھی سبز رنگ کی،
اور جو اس کے ساتھ جڑی بوٹیاں اگی ہیں وہ بھی سبز رنگ کی، وہ دائیں بائیں اگ گئی ہیں، اور جڑی بوٹیاں اپنے آپ کو یہ شو کرنے کی کوشش کرتی ہیں کہ ہم بھی کاشتکار کی محنت کا حصہ ہیں، ہم بھی اس فصل کا حصہ ہیں، حالانکہ وہ فصل کا حصہ نہیں ہوتی، کاشتکار نے ان کو کاشت نہیں کیا ہوتا۔ اور جب کسی فصل کے ارد گرد طرح طرح کی جڑی بوٹیاں اگ آئیں تو اصل فصل کمزور ہو جاتی ہے۔ اب زمین کی جو طاقت ہوتی ہے، پانی کی جو طاقت ہوتی ہے، اور دیگر چیزیں جو فصل کو ملتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، یہ طاقت یہ جڑی بوٹیاں کھا رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے زمین کمزور ہو جاتی ہے۔ اب زمین نے جو طاقت اصل فصل کو دینی تھی، اب وہ طاقت یہ جڑی بوٹیاں لے کر اس اصل فصل کو کمزور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، اگر کوئی بھی فصل ہے، اگر جڑی بوٹیاں وہاں اگائیں اور ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑا نہ جائے اور فصل کو صاف نہ کیا جائے اصل کو، تو ایک وقت آتا ہے کہ جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اصل فصل کو ہی چھپا دیتی ہے، اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے بھی کاشتکار نے کیا یہ جڑی بوٹیاں کاشت کی تھیں یا یہ فصل کاشت کی تھی۔ لہذا کاشتکار کیا کرتا ہے، جب فصل تھوڑا سا اگتی ہے، جڑی بوٹیاں ظاہر ہوتی ہیں، تو فی الفور وہ ان جڑی بوٹیوں کو اکھاڑ پھینکتا ہے جو کہ اسی فصل کے رنگ میں آتی ہیں اور اس کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں، تو کاشتکار ان کو اکھاڑ پھینکتا ہے۔ اور جب ان کو اکھاڑ پھینکتا ہے، اب وہ فصل جو کاشت کی گئی ہے اپنی نہایت طاقت کے ساتھ، اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے وہ ابھرتی ہے اور بڑی ہوتی نظر آتی ہے۔ تو کاشتکار یہ سمجھتا ہے کہ جڑی بوٹیاں یہ میرے جو فصل کاشت کی ہے اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جو بدعات ہیں یہ اسی رنگ میں آتی ہیں، دین کے رنگ میں آتی ہیں، اور عام بندہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے شاید کہ یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا۔ دین اصلی جو ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، لیکن بدعات دین کے رنگ میں آتی ہیں، جس طرح کی جڑی بوٹیاں اسی رنگ ڈھنگ میں آتی ہیں جس رنگ ڈھنگ کے اندر جو اصل فصل ہوتی ہے۔ لہذا وہ جڑی بوٹیاں نقصان پہنچاتی ہیں اصل فصل کو، اسی طرح بدعات نقصان پہنچاتی ہیں اصل فصل کو، اور بدعات کو اختیار کرنے والے لوگ آخرکار سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بدعات کو اختیار کرنے والے لوگ اصل کار کیا ہوتے ہیں، پھر سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ جس طرح کی بدعت اختیار کرتا ہے اس کا بدعت کے اختیار کرنے کا وبال یہ ہے کہ اس سے اسی طرح کی سنت چھوٹ جاتی ہے، اس سے اس طرح کی اس کی ساری صلاحیتیں اس بدعت پر خرچ ہو رہی ہوتی ہیں۔ لہذا بدعتی بندہ انہی بدعات کے ارد گرد اپنی صلاحیتیں خرچ کرتا نظر آتا ہے، جو اصل سنت ہے اس سے اس کا رخ مڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دن بدن جو ہے اس کی ایمانی طاقت کمزور ہو رہی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے دن بدن جو ہے وہ بندہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں دیندار ہوں، لیکن در حقیقت وہ دین سے دور ہو رہا تھا۔ لازم نہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ بدعت کس طرح کمزور کرتی ہے اور سنت کس طرح چھوڑ دیتا بندہ جب بدعت کو اختیار کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے جب میت کو تم دفنا چکو تو دفن کرنے کے بعد میت کے حق میں دعا اور استغفار کرو قبر پر۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ مشکوٰۃ شریف میں روایت موجود ہے، جب میت کو دفن کر چکے تو سورہ بقرہ کا پہلا رکوع اپنا میت کے ساتھ کی طرف اور آخری رکوع آمنہ الرسول سے یہ پاؤں کی جانب تلاوت کیا جائے۔ اب یہ سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دفن کیا صحابہ کرام کے ساتھ مل کر، تو پھر فرمایا ان کے حق میں استغفار کرو۔ ابھی ان سے سوال و جواب ہو رہا ہے۔ اب دفن کرنے کے بعد میت کے حق میں دعا اور استغفار اور یہ سورہ بقرہ کا پہلا آخری رکوع یہ اب مصنون اعمال میں سے ہیں۔
لیکن آج اس کی طرف توجہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ یہ سنت عمل ہے. لوگوں نے ایک اور طریقہ گھڑ لیا دعا کا. کیا؟ جب میت کا نماز جنازہ ہوتا ہے تو جنازے کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. میت کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب میت کے جنازے کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. جب جنازے کے فوراً بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو اہتمام سے یوں یعنی اپنا اس دعا کو مانگتے ہیں، اس کے لیے اس طرح ترغیب دیتے ہیں، جنازے کے پڑھانے سے پہلے ترغیب دیتے ہیں اس دعا کو ضرور مانگ کے جانا ہے. حالانکہ یہ دعا وہ ہے جو اجتماعی دعا ہے، جو میت کے جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر مانگی جاتی ہے، دفن سے پہلے جنازہ گاہ میں مانگی جاتی ہے. تو یہ دعا نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی منگوائی کہ لوگ کہا وہ سب اکٹھے ہو جاؤ دعا مانگتے، نہ حضرات صحابہ کرام نے منگوائی، خلفائے راشدین نے منگوائی، نہ سلف صالحین نہ اسلاف میں سے کسی کا طرز ہے، نہ فقہا نہ محدثین اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اس چیز کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ دعا اتنی لازمی ہو گئی ہے، اب اتنی لازمی ہو گئی ہے، اگر کوئی بندہ خدا جنازہ پڑھائے اور وہ جو اپنا جنازے کے بعد دعا نہ منگوائے تو بس اوقات وہ دعا مانگنے والا گروہ آگے آ جاتا ہے اور اپنے مولوی صاحب کو آگے کر دیتا ہے. مولوی صاحب اس کو اتنا لازمی سمجھتے ہیں کہ بھئی دعا مانگے بغیر ہمارے میت کی شاہ مغفرت نہ ہو. حالانکہ یہ بدعت ہے. حالانکہ یہ کیا ہے؟ بدعت وہ کام ہوتا ہے جس کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا، اس کے کرنے کی ترغیب صحابہ کرام کو نہ دی. صحابہ کرام نے عملاً اس پر کوئی کارروائی نہیں کی، یعنی کوئی عمل نہیں کیا اس پہ. اور یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد والے خیر القرون کے دور، آپ کا زمانہ، صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، یہ اس سے خالی وہ کام جو حضور نے نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا، ہاں جی، اور تابعین کے دور میں نہیں تھا. یہ تین دور بہترین جس کو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین فرمایا وہ بدعت ہوتا ہے. تو یہ کام خیر القرون میں نہ ہوا، نہ حضور کے زمانے میں، نہ صحابہ کے زمانے میں، نہ تابعین کے زمانے میں. اب اس پر زور اتنا دی جاتا ہے کہ کوئی بندہ خدا جنازہ پڑھائے دعا نہ کروائے، مولوی صاحب آگے آ کے اس دعا میں دھینگا مشتی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، میں نے جنازہ پڑھایا اپنے ایک عزیز کا، تو مولوی صاحب فوراً جو ہے نا وہ آگے بھی انہوں نے دعا نہیں کرانی، اب ہم کرائیں. اور دوسری طرف کہتے ہیں ہم اسے لازمی نہیں سمجھتے. وہ لازمی کی اور دلیل کیا ہے؟ وہ لازمی اور التزام کہتے کس کو ہیں؟ التزام کہتے کس کو؟ لازمی سمجھنا ہوتا ہے کہ اب ایک بندے نے اگر آج دعا نہیں کرائی، آپ آج بھی دھنگا مشتی سے دعا کرانے کے چکر میں، اور التزام اور لازمی ہونا ہوتا کیا ہے؟ ہمیں سمجھاؤ. تو یہ بدعت ہے. اور فقہاء کرام نے صراحتاً منع کیا، اور میں نے بھی اس مسئلے پر الحمدللہ تفصیل کتاب لکھی ہے، 300 سے زائد صفحات پر پہلی تفصیلی اس مسئلے پر کتاب ہے ہماری طرف سے، کہ نماز جنازہ کے بعد مسنون دعا جنازہ گاہ میں یا قبر پر. الحمدللہ اس کا آج تک جواب نہیں آیا، اور ہم نے دعا کرانے والوں کو کتاب بیچی. اگر تمہارے پاس علم ہے اور تم خوف خدا رکھتے ہو اور سنت کے پابند ہو، ہمیں اس کا جواب دو. لیکن الحمدللہ ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی قوم کسی مسئلے میں بدعت اختیار کرتی ہے تو اس طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے. اب یہی معاملہ ہے کہ سنت تھا قبر پر دعا کرنا، سنت تھا قبر پر دفن کے بعد استغفار کرنا. اب یہ سنت چھوٹ گئی اس بدعت کی وجہ سے جو جنازے کے بعد جنازہ گاہ میں وہاں پر زور اختیار کی گئی کہ دعا سارے مانگ کے جاؤ. ان حضرات کے علماء کا یہ حال ہے، جنازہ پڑھانے کے بعد وہیں دعا کراتے اور تتر بتر رہتے، نہ خود قبرستان میں جاتے، عام طور پر نہ خود قبرستان میں جاتے وہاں دعا استغفار کے لیے
اور نہ سورہ بقرہ کا پہلا اور آخر کو پڑھنے کے لیے، اور نہ لوگوں کو اس کی ترغیب دیتے ہیں۔ کبھی سنا مولوی صاحب نے اپنے جنازے سے پہلے کہا ہو کہ بھائی قبر پر جو ہے وہاں بھی دعا مسنون ہے، استغفار مسنون ہے، اور وہاں پر سورہ بقرہ کا پہلا اور آخر رکوع جو ہے یہ حدیث سے ثابت ہے، لہذا یہ بھی کر کے جائے گا۔ مولوی صاحب اس کی کوئی ترغیب نہیں دیتا، ہاں جو اپنی گھڑی ہوئی دعا ہے اس پر جو ہے وہ باطل دلیلیں ضرور پیش کرتا ہے۔ تو جو بندہ جس مسئلے میں کوئی مجد اختیار کرتا ہے اس طرح کی سنت اس سے چھوٹ جاتی ہے۔ فقہاء کرام نے صراحتاً فرمایا جنازہ کے بعد دعا کے لیے کھڑا نہ ہو، اور مکروہ تحریمی تک کی باتیں کی، لیکن اس کے باوجود کہ یہ لوگ اس بات پہ مصر ہیں کہ جنازہ کے بعد ہم نے دعا کرنی تو یہ بدعت۔ آپ دیکھو دیکھنے کو وہ بھی دعا ہے اور جو قبر پر ہو رہی وہ بھی دعا ہے، اب رنگ ڈھنگ میں ایک جیسی ہے نا۔ اور سنت اور بدعت کا امتیاز کیسے ہو؟ سنت اور بدعت کا امتیاز ہوگا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور، صحابہ کرام کے دور، تابعین کے دور سے خیر القرون جو بہترین زمانے، اگر یہ کام وہاں ہوا تو اب بھی سنت ہے، نہیں ہوا تو اب سنت کیسے ہے؟ اور بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اسے کہتے ہیں بدعت، کہ جو کام دین میں نہیں ہے اور اس کو دین سمجھ کر کرنا، جبکہ حضور، صحابہ، تابعین، خیر القرون کے تینوں زمانوں میں ایسا کام نہیں ہوا، یہ بدعت ہے۔ الحاد کا معنی دین میں کمی کرنا، دین کے ثابت شدہ عقائد، دین کے ثابت شدہ مسائل کا انکار کرنا، کہنا یہ دین نہیں ہے، اسلام میں داخل نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ الحاد ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ کاشتکار جب فصل کاشت کرتا ہے نا، اور فصل باہر آتی ہے بیچاری تھوڑی سی سر باہر نکالتی ہے، تو پہلے سامنا ہوتا ہے جڑی بوٹیوں کا، اور جڑی بوٹیاں بیچارہ وہ ذمہ دار صاف کرتا ہے، تو اب حملہ، جب فصل تھوڑی بڑی ہوتی ہے اب حملہ ہوتا ہے کیڑوں کا، سونڈیوں کا اس فصل۔ اب سونڈیاں آتی، کچھ کبری سونڈی، پتہ نہیں کون سی سونڈی ہے، کئی نام ہیں زراعت والے رکھے ہوئے، اور سونڈیاں کیا کام کرتی ہیں؟ جب فصل بڑی ہوتی ہے اب وہ سونڈیاں اس فصل کو کاٹ کاٹ کے نیچے پھینک رہی ہوتی ہیں، یہ اور سونڈیاں ان کا کام ہے کیڑے مکوڑے فصل دن بدن کم ہو جائے، یا پھل کو کاٹ کے باہر پھینک رہی ہوتی ہیں، نیچے پھینک رہی ہوتی ہیں، یا اصل فصل کو کاٹ کاٹ کے نیچے پھینک رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ الحاد کی مثال ہے۔ دین اسلام کی جو فصل ہے وہ اپنی جگہ مکمل اور کامل ہے، اس کے اندر زیادتی کرنا یہ بدعت ہے، اور اس کے اندر کمی کرنا یہ الحاد ہے۔ تو جس طرح کے وہ سونڈیاں نقصان پہنچاتی ہیں اصل فصل کو اور کاٹ کاٹ کے پھینک رہی ہوتی ہیں، ہاں جی، اس طرح ملحد بندہ دن بدن دین کے ثابت شدہ عقائد اور نظریات کا انکار کر کے دین کے دائرہ تنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ملحد اور بدعی یہ دونوں کی سوچ آپس میں مختلف ہے۔ ملحد دن بدن دین کو چھوٹا کر رہا ہوتا ہے، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین نہیں، دین چھوٹا، اور بدعی بندہ دن بدن دین میں اضافہ کر رہا ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی دین کو بڑا کر رہا ہے دن بدن۔ گویا کہ ملحد بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج تک جو دین تھا لوگ عمل کر رہے تھے، یہ اس کا کسی کوئی حیثیت نہیں، یہ سب بے وقوف تھے۔ اور جو بدعی بندہ ہے وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو یہ چیز دین تھی اور ثواب کا کام تھا، آج تک لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بھی ثواب کا کام تھا، میں بتا رہا ہوں۔ تو یہ دونوں بندے جو ہیں آج تک جو اسلام پر عمل ہوتا آ رہا ہے اور لوگ کرتے آ رہے ہیں، عملاً ان لوگوں کو بالکل غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ یہ دونوں اسلام کے خلاف سازشیں ہیں، الحاد بھی اور بدعت۔ جو بندہ الحاد کا شکار ہے، دین میں کمی کرتا ہے، وہ ملحد ہے، اور جو دین میں زیادتی کرتا ہے وہ بدعتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے اندر فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ اور فرمایا جس بندے نے بدعتی بندے سے سلام بھی لیا، بدعتی بندے سے سلام لیا، اس نے اسلام کو گرانے کی کوشش کی۔
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدعت کے بارے میں اتنے سخت ہیں، لیکن آج بدعات کے بارے میں نرمی برتی جاتی ہے۔ یا تو کسی کام کو بدعت سمجھتے ہی نہیں، یا بس اوقات کسی اپنی خاص غرض کی وجہ سے بدعات میں لوگ شامل ہو جاتے ہیں۔ باہر کیا یہ اسلام کے خلاف دونوں سازشیں ہیں، الحاد بھی اور بدعت بھی۔ دین کے ثابت شدہ عقائد کا انکار یہ الحاد ہے، اور اس کے اندر اضافہ عقائد اور مسائل میں دین میں اضافے کا نام بدعت ہے۔ تو الحاد اور بدعت یہ دونوں اسلام کے خلاف بڑی سازشیں ہیں۔ اب میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں دین میں۔ پہلے تو میں نے مثال دی زراعت کی، کھیتی کی، دنیاوی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے کی مثال سمجھائی۔ اب شرعی لحاظ سے میں آپ کو بتاؤں کہ الحاد کیا ہے اور بدعت کیا ہے۔ بسا اوقات ایک چیز بندے نے سنی ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ الحاد ہے کہ یہ بدعت ہے۔ شرعی لحاظ سے الحاد کی صورتیں کیا ہیں اور بدعت کی صورتیں کیا ہیں؟ نمبر 1، ہم سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اس پوری کی پوری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور رب تعالیٰ کی ذات موجود ہے۔ ہاں جی، اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک نے ہر چیز کو بنایا ہے۔ اب اس چیز کا نام دین ہے، لیکن رب تعالیٰ کے وجود کا انکار یہ الحاد ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے رب موجود ہی نہیں ہے، خدا موجود ہی نہیں ہے، میں نہیں مانتا کہ یہ کائنات کسی کے بنانے کے سے بنی ہے اور چلانے سے چل رہی، نہ بغیر بنائے بنی اور بغیر چلائے چل رہی ہے، یہ الحاد ہے۔ اور دوسرا بندہ ہے، وہ کھڑا ہوا، وہ کہتا ہے نہیں، اس کائنات کو بنانے والا ایک نہیں کئی ہیں، چلانے والا ایک نہیں کئی ہیں، لہذا عبادت بھی ایک کی نہیں کئی کی ہیں، الہ ایک نہیں کئی ہیں۔ اب وہ کہتا ہے خدا ایک نہیں، کوئی کہتا ہے خدا 3 ہے، کوئی کہتا ہے 10 ہے، کوئی کہتا ہے 20 ہے، کوئی کہتا ہے 100 ہے۔ ہمارے ہمسائے ہندوستان میں ہندو لوگ ہیں، ان کے ہزاروں کی تعداد میں خدا ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ ہر اچھی چیز کو خدا ماننے پہ مجبور ہے، وہ پتہ نہیں کیا مجبوری ہے ان کی۔ باہر کیا جانور سے لے کر انسان تک، اور یہ ہر چیز کو، چرند پرند درخت سورج، ہاں جی، ان چیزوں کو خدا ماننے پہ تلا ہوا ہے۔ اب یہ بدعت ہے۔ اب آپ سے کہیں گے بدعت جو ہے، بدعت یہ اعتقادی بھی ہوتی ہے اور بدعت جو ہے وہ غیر اعتقادی بھی ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ نیا گھڑا جائے تو یہ بدعت اعتقادی ہے، اس کو ہم شرک بھی کہیں گے اور بدعت اعتقادی بھی کہیں گے۔ تو ایک بندہ ہے وہ خدا کی ذات کا انکار کرتا ہے، یہ الحاد ہے، اور دوسرا بندہ کہتا ہے خدا کئی ہیں، یہ بدعت ہے۔ الحاد بھی اسلام کا رستہ نہیں، بدعات بھی اسلام کا رستہ نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، لیکن مسلمان کہنے کا، کہلوانے کا یا اسلام پہ عمل کا اس کا انداز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، میں حدیث کو نہیں مانتا، میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کو نہیں مانتا، میرے لیے حدیث کوئی دلیل نہیں، صرف قرآن کافی۔ اب یہ بندہ ملحد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں ایسی آیات موجود ہیں جو بتاتی ہیں کہ ہمیں حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں نہیں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، جو کام آپ کرتے ہیں وہ اس طرح تم بھی کرو، جو آپ نے کام نہیں کیا وہ تم نہ کرو۔ اب یہ کہاں سے پتہ چلے گا بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا؟ یہ پتہ چلے گا حدیث سے، لہذا حدیث کو ماننا پڑے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے کچھ نہیں فرماتے، بلکہ جو بھی فرماتے ہیں وہ وحی ہوتا ہے۔ دیکھو اگر حدیث حجت نہیں ہے تو اس کو وحی قرآن پاک نے کیسے کہہ دیا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ پاک کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اب دیکھو جہاں اطیعوا اللہ کا حکم ہے وہ اطیعوا الرسول کا حکم ہے، اور رسول کی اطاعت کہاں سے ہوگی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل کا پتہ چلے گا تو حضور کی اطاعت ہوگی، اور قول فعل کہاں ملے گا؟ یہ حدیث سے ملے گی، اس لیے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔
بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو کوئی بندہ حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ ملحد ہے، اس نے الحاد کا دروازہ کھولا ہے، تو حدیث کا انکار الحاد ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا کہ جی حدیث کو ہم ماننا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف ہے اس لیے نہیں مانتے، حالانکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک بھی حدیث جو صحیح ہے اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نسبت درست ہے، کوئی بھی ایک بھی حدیث قرآن پاک کے خلاف نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ منکرین حدیث کے اپنے اپنے ٹولے ہیں، اور ان ٹولوں میں سے ہر بندہ یا ہر فرقہ یہ اس بات کا مدعی کہ میں قرآن کو مانتا ہوں، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہر ٹولہ دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ہمارے پاکستان میں کم و بیش 15 سے 20 ٹولے ایسے جو منکرین حدیث کے ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی دوسرے کو مسلمان ماننے کو تیار نہیں ہے۔ صورتحال یہ ہے، اور نعرہ سب قرآن کا لگاتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں۔ تو حدیث کا انکار یہ الحاد ہے۔ اور دوسری طرف جو حدیثیں نہیں ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کی نسبت غلط ہے، من گھڑت روایات، ان کو حدیث سے سمجھ کر اس پر عمل کر لینا یہ بدعت ہے۔ حدیث کے مطلقاً حجت ہونے کا انکار الحاد ہے، اور من گڑت روایات کو حدیث سمجھ کر اس پر عمل کرنا اور عمل کرنے کی ترغیب دینا اور مخالفین پر کیچڑ اچھالنا یہ بدعت ہے۔ جس طرح کے انگوٹھے چومنے کے متعلق حدیثیں، اب جو عام روایات ہیں اور حدیث کی کتب ہیں ان کے اندر یہ روایتیں موجود ہی نہیں ہیں۔ محدثین نے صراحت کی ہے کہ بھئی یہ حدیثیں ساری کی ساری من گڑت ہیں، لیکن ایک طبقہ ہے جو انگوٹھے چومنے کو بہت زیادہ ثواب سمجھتا ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے کہتا ہے یہاں پہ انگوٹھے ضرور چومنے۔ اب سوال یہ ہے کہ بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آیا تو چومنا انگوٹھا ہے، عجیب بات ہے۔ نام کہاں سے نکلا؟ منہ سے، پھر تو اس کا منہ چومو۔ منہ بابرکت ہے، مذاق نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ یہ منہ بابرکت ہے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی منہ سے۔ اگر آپ کو حضور سے محبت ہے تو وہ منہ بابرکت ہے، جس سے حضور کا نام نکلا اس کا ہونٹ چومو، اس کا منہ چومو، یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ پھر اپنا یہ گند والا انگوٹھا پتہ نہیں اس کو پخانا کا کہ دھویا بھی نہیں دھویا، اب اس کو چوم رہے ہو۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام زیادہ برکت والا اعلیٰ یا حضور کا؟ ہم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا انکار نہیں، آپ کی شان انسانوں میں سب سے بلند ہے، ایسا کسی کو انکار نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتے ہیں اس وقت تو انگوٹھا نہیں چومتے، حالانکہ رب تعالیٰ کا نام زیادہ بابرکت ہے حضور کے نام کی بنسبت۔ اللہ کا نام لو تو انگوٹھا نہیں چومتے، حضور کا نام لو انگوٹھا چومتے۔ صحیح روایات کے اندر آیا ہے، صحیح ستہ میں روایات مروی ہیں، اذان ہو رہی ہے، اذان کے دوران حضور نبی پاک نے فرمایا جب مؤذن جو الفاظ کہے جواب میں تم وہی الفاظ کہو۔ امام مؤذن کہے اللہ اکبر، تم کہو اللہ اکبر۔ وہ کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، تم کہو اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ وہ کہے اشہدو ان محمد رسول اللہ، تم کہو اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اب وہ کہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تم کہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ یہ حضور کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں۔ ہاں جی، اب وہ کہتے ہیں نہیں اشہد ان محمد رسول اللہ جب ہو تو انگوٹھے چومنے۔ اذان کے جواب کی فضیلت کسی کو نہیں بتاتا، انگوٹھے چومنے کی بڑی فضیلت جو من گھڑت روایت ہے اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بدعت ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو روایت صحیح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ٹھیک ہے، سیاست موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مؤذن کے جواب میں وہ الفاظ کہو جو مؤذن کہتا ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے تو اس کے جواب میں اشہد ان محمد الرسول اللہ کہو، انگوٹھے نہ چومو۔ حضور کی رسالت کی گواہی دو۔ حضور کی رسالت کی گواہی دینے کی بجائے جو ہے انگوٹھے چومنے لگ گیا، تو یہ بدعت ہے جس کا سنت سے دور کا واسطہ نہیں ہے۔ تو ایک طرف منکر حدیث جو صحیح احادیث کو بھی حجت ماننے کو تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ بندہ کہ من گڑت باتوں کو حدیث ماننے کے لیے تلا ہوا ہے اور اس پر بڑا زور دیتا ہے۔ کیوں؟ یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے،
8-10 مسئلے ہر فرقے کے پاس کمپنی کی مشہوری کے لیے نا، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی انگوٹھے چومو، تو یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے، کیونکہ اس کی کمپنی کی مشہوری اس بات سے ہوتی ہے، لہذا وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ بھئی انگوٹھے چومو، اس بات پہ زور نہیں دیتا کہ بھئی اذان کا جواب دیا کرو۔ اذان کا جواب دینا واجب ہے، جو کام واجب ہے اس کو چھوڑا جا رہا ہے، اور جو ثابت ہی نہیں ہے اس پر اصرار کیا جا رہا ہے، یہ بدعت۔ کتنی مثالیں ہوئیں؟ 2۔ نمبر 3 توجہ کرے، ہم سب کا اہل سنت والجماعت کا، اہل حق کا، پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت ہے، اور پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق ہے، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی ہے، چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ خلافت راشدہ علی منہاج النبوہ جو تھی وہ ان حضرات کے دور میں تھی۔ ہم خلافت کا اقرار کرتے ہیں اور ان خلفاء کو بھی اپنی جگہ حضور کا نائب تصور کرتے ہیں۔ جو نائب، توجہ کریں، جو نائب ہوتا ہے وہ اپنا جس نے نائب بنایا اس سے مقام مرتبہ میں بڑا ہوا نہیں ہوتا، نائب پیچھے ہوتا ہے، اور جس نے نائب بنایا وہ کہاں ہوتا ہے؟ آگے۔ خلافت کا معنی کیا ہے؟ پیچھے۔ خلافت کا معنی کیا؟ پیچھے۔ اب وہ روافض جو پیٹنے والے ہیں انہوں نے خلافت کی بجائے نظریہ امامت کر لیا۔ امامت کا معنی آگے، خلافت کا معنی کیا؟ پیچھے، امامت کا معنی آگے۔ اب ہم کہتے ہیں جو حضور نبی پاک تشریف لائے آپ سے آگے کوئی بھی نہیں، آپ کے پیچھے خلفاء ہیں، آپ کے پیچھے ابوبکر صدیق ہے، حضرت عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، سیدنا علی مرتضیٰ ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ یہ خلافت نہیں بلکہ امامت۔ اب امامت کو عقائد کی بنیاد بتاتا ہے اور کہتا ہے جو امام ہوتا ہے اس کا مقام مرتبہ رسول سے بھی زیادہ ہوتا ہے، نبی سے بھی زیادہ ہوتا ہے، جو اسلام میں نہیں ہے۔ خلافت، خلفائے ثلاثہ کا انکار، خلافت کا انکار یہ الحاد ہے، اور امامت کا اصرار اور امامت پر اصرار یہ بدعت ہے، اور بدعت اعتقادی ہے۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اسلام میں خلافت کا تصور تو ہے لیکن امامت کا تصور نہیں۔ خلیفہ کا معنی پیچھے ہونا، جو بھی ہے حضور کا امتی حضور سے پیچھے ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھی حضور کا امتی ہے اور مرتبہ مقام میں حضور سے بڑھ جائے گا؟ خمینی نے لکھا ہے امامت جو ہے، امام جو ہوتا ہے یہ رسول سے مرتبہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا اسلام میں خلافت تو ہے، امامت نہیں ہے۔ خلافت کا انکار الحاد ہے اور امامت پر اصرار یہ بدعات ہے، یہ بدعت ہے۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ 3۔ نمبر 4 خلفائے کرام، خلفائے راشدین، صحابہ کرام کے اقوال اور افعال یہ سنتیں، خلفائے راشدین کے اقوال اور افعال یہ دین کی اساس اور بنیاد ہیں، اس لیے اس کو ماننا ضروری ہے۔ جبکہ آج ایک طبقہ ہے جو کہتا اپنے آپ کو اہل سنت ہے، لیکن خلفائے راشدین کے فیصلوں، صحابہ کرام کے قول فعل کو اپنی دلیل نہیں مانتا، کہتا خلفائے راشدین کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں، صحابہ کرام نے اپنے اپنے دور میں جو فیصلے کیے صحابہ کرام کو اس پر اجماع ہو گیا، خلفائے راشدین نے فیصلے کیے، یہ حجت نہیں ہے، یہ دلیل نہیں ہے، بلکہ ان پر بدعت کا اطلاق کرتا ہے۔ خلفائے راشدین کے فیصلے، صحابہ کرام کے اجماع اور قول اور فعل کا انکار، اس کو حجت نہ ماننا، یہ الحاد ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ الحاد ہے۔ جبکہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول فعل کو منوانا، اس کو وہ دین سمجھتا ہے اور اس پر اصرار کرتا ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ دیکھو صاف بات ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کی محنت فرمائی وہ صحابہ کرام پہ فرمائی، اہل بیت پہ فرمائی۔ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم رضوان، ان حضرات کے فیصلے، ان حضرات کے قول فعل، ان حضرات کا طریقہ کار یہ عین سنت ہے۔
وگرنہ جو بندہ کہتا ہے نہیں سنت نہیں بلکہ بدعت، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حضرات نے محنت کی وہ بندے آگے کام کے نہیں تھے، محنت کامیاب نہیں ہوئی، بدعات میں بڑھ گئے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ فرقہ اہل حدیث کی لوگ ہیں، ان کی اپنی درجنوں کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ صحابی کا قول فعل حجت نہیں۔ کل میں نے کئی کتابوں کے حوالے آپ حضرات کی خدمت میں غالباً پیش کیے تھے۔ شمع محمدی مولوی محمد جونا گڑھی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے صحابی قول فعل حجت نہیں، صحابہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ اس میں لکھا ہے عمر رضی اللہ عنہ کی سمجھ معتبر نہیں۔ اور ایک کتاب چھپی ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیقی جدہ مولوی رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کے شیخ الحدیث جس کے نام پہ شیخ الاسلام لکھا، اس نے لکھا صحابی کا قول پر حجت نہیں۔ اس نے کتاب لکھی تنویر الآفاق طلاق کے مسئلہ پر، اس میں اس نے صفحات کے صفحات سیاق کیے اور کہا خلفائے راشدین کے فیصلے یہ قرآن و سنت کے خلاف تھے، اور خلفائے راشدین قرآن و سنت کے خلاف فیصلے کرتے تھے۔ نعوذ باللہ عبداللہ بن مسعود سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو صراحتاً فرمایا، کہا کہ یہ شریعت کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہا کہ 3 طلاقیں قرآن کے حکم کے مطابق تو ایک تھیں، حضرت عمر نے اس حکم کو بدل دیا۔ کتنی بڑی جرأت ہے ان لوگوں کی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کو متعلق کریں شریعت کی خلاف ورزی کا ارتکاب کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ الحاد ہے۔ صحابہ کرام خلفائے راشدین کے فیصلے یہ بھی دین میں حجت ہیں، اور خلفائے راشدین کا طریقہ کار سنت ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم صحابہ کرام و خلفائے راشدین کے دین کے بہتر ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر متعدد آیات میں صحابہ کرام کے اتباع کا حکم دیا ہے اور ان کو دین کا ترجمان بتایا۔ اگر خلفائے راشدین اور صحابہ کرام بدعات کو اختیار کرنے والے تھے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دین کو بہترین کیسے فرمایا؟ اللہ پاک نے ان کے اعمال کو بہترین کیسے فرمایا؟ قرآن کریم میں ارشاد ہے، آیت استخلاف سورہ نور آیت نمبر 55 پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 7، اللہ پاک نے وعدہ فرمایا تھا اس دنیا کے اندر خلافت کا نظام آئے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وعدہ کیا اللہ پاک نے ان لوگوں سے تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نے نیک کام کیے۔ کون سے کام کیے؟ نیک۔ لیستخلفنہم فی الارض، فرمایا اللہ پاک ضرور بے ضرور زمین میں ان کو خلافت عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح کہ اللہ پاک نے خلافت دی ان سے پہلے اور لوگوں کو، یعنی باقی پہلی امتوں کو۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي، دیکھو اللہ پاک فرماتے ہیں سکہ جما دیں گے ان کے لیے ان کے دین کا، الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اللہ پاک نے جو ان کے لیے پسند کیا، وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور بدلے میں دیں گے ہم ان کو خوف کے بعد امن، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ امن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جس نے اس کے بعد بھی انکار کیا تو یہی لوگ ہیں نافرمان فاسق لوگ۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر صحابہ کرام کے متعلق وعدہ کیا کہ ان کو خلافت عطا کروں گا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خلافت دی اس وعدہ کی وجہ سے، اور وہ وعدہ پورا ہوا۔ خلافت والا وعدہ جو اللہ پاک نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ دنیا کے اندر 22 لاکھ مربع میل، 66 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل پر مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا، یہ اسی وعدہ کی وجہ سے ہے۔ تو جو کریں اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں
وعدہ کیا اللہ پاک نے، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، ان کو خلافت عطا کرے گا۔ خلفائے راشدین کے اگر اعمال اچھے نہیں، ان کو خلیفہ کیسے بنا دیا؟ ایمان اور عمل صالح کی شرط ہے۔ ثابت و خلفائے راشدین کا ایمان بھی بہترین، ان کے جو ہے وہ اعمال بھی بہترین، ان میں سے کسی کا کوئی قول بےعزتی والا نہیں ہے۔ اور پھر آگے کیسی زبردست بات فرمائی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور بھائی دین کا سکہ اللہ پاک جما دے گا ان کے ذریعے سے۔ اسلام ہر جو ہے دور دراز تک پوری دنیا میں پھیلا۔ خلفائے راشدین کے دور میں اسلام کا سکہ بٹھایا کہ نہیں بٹھایا انہوں نے؟ ہاں جی بٹھایا، اسلام کی دھاک بٹھائی۔ اب اگر وہ لوگ بدعتی تھے، بدعات کی انہوں نے، تو دین کا سکہ کیسے بٹھا دیا؟ کہ قرآن کہتا ہے، اب دیکھو کتنی بڑی جرت ہے، ایک نہیں کئی، میں ایسے حضرات کو جانتا ہوں، اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے فرقہ غیر مقلدین کے علماء نے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جمعے سے پہلے ایک اور اذان کا حکم دیا صحابہ کرام کے مشورے سے، وہ اذان بدعت ہے، اذان عثمانی بدعت ہے۔ کون کہتے ہیں؟ غیر مقلد۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا، تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی اور سپیکر ہوتے نہیں تھے، اذان کی آواز بسا اوقات دور تک نہیں پھیلتی تھی، نہیں پہنچتی تھی، کاروبار زیادہ ہو گئے، مشغولیت کی وجہ سے بسا اوقات پتہ نہیں چلتا بھی اذان ہوئی کہ نہ ہوئی۔ اس لیے بطور اطلاع، بطور اعلان کے ایک اور اذان کی بات کی گئی، مشورہ کیا گیا، مقام زورہ پر غالباً اذان کا کہا کہ اب یہاں اذان دی جائے گی تاکہ تاجروں کو اذان پہنچے۔ اب وہ اذان صحابہ کرام، سارے کے سارے صحابہ کرام مشورے سے یہ بات طے ہوئی، وہاں تو کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، یہ بدعت ہے، کوئی صحابی کھڑا ہوا؟ تاریخ میں کوئی بتا کہ اس کو بدعت کہتا ہو، صحابہ کرام میں شد و مت سے اس کی مخالفت پر تلا ہوا ہو، کوئی ہو بتائیں؟ تو پھر بدعتی کہنا، گویا سارے صحابہ کو بدعتی کہنے والا بندہ خود کیسے سننی ہے؟ خود کیسے سننی ہے؟ اس کے پاس کس چیز کی دلیل ہے؟ اللہ پاک قرآن کریم فرماتے ہیں، دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 100 پارہ نمبر 11، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان، میں وہ لوگ جو پیر کرنے والے ہیں ایمان میں مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے، اور وہ جو ان کی نیکی کے کام میں پیروی کرنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو کہ وہ اللہ سے راضی۔ صحابہ کرام کی پیروی کرنے والوں کا، ہم صحابہ کرام کے الحمدللہ پیروی کرنے والے ہیں، ہم خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا خلفائے راشدین بھی اور پیر کرنے والے صحابہ کرام بھی، ان کی پیروی کرنے والے جو بھی نیک کاموں میں پیروی کریں گے، فرمایا یہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ اللہ پاک ان سے راضی ہے۔ وَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، فرمایا اللہ پاک نے تیار کر رکھی ان کے لیے جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ پاک کو پتہ نہیں تھا بھی اگر عثمان نے اذان شروع کرنی ہے، ہاں جی، پھر فرمایا خالدین فیہا ابدا، ذالک الفوز العظیم، فرمایا یہ بڑی کامیابی ہے، خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کی اتباع بڑی کامیابی ہے۔ آج کے بندہ کہتا ہے صحابہ کرام کے پیچھے لگ کے ہمیں کیا ملے گا؟ وہ اگر دین کو سمجھنے والے تھے، ہم بھی سمجھنے والے ہیں، صحابی کا قول فعل کیسے ہو جاتا ہے، ہمارے پاس بھی عقل ہے، ہم بھی سوچ سمجھ کے دین پر عمل کر لیں گے۔ تو ذالک الفوز العظیم، صحابہ کرام کی پیروی میں بڑی کامیابی ہے، نہ کہ مخالفت کے اندر، جو قرآن کہتا ہے۔ تیسری آیت اللہ پر فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، فرمایا جس بندے نے مخالفت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بات اس کے کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو گئی، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ چلا مومنوں کے راستے کے علاوہ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، فرمایا جدھر مڑا ادھر ہی موڑ دیں گے، دنیا میں اس کو ہدایت نصیب نہ ہوگی، جو مومنین کے راستے کو چھوڑ کر اور راہ اختیار کرے گا، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اس کو دوزخ میں داخل کریں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، ہاں جی برا ٹھکانہ ہے۔ تمام مسلمان ایک راستے پہ چل رہے ہیں،
سب مسجدوں میں اذان عثمانی ہوتی ہے، ایک بندہ 1.5 اینٹ کی مسجد بناتا ہے اور کہتا ہے یعنی یہ بدعت ہے جو ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر جانے والا بندہ، اس کو دنیا میں ایک سزا دنیا میں ملے گی، ایک آخرت میں، 2 سزائیں اس کے لیے، دنیا میں ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں جنت نہیں ملے گی۔ اب آج ہمیں لوگ کہتے ہیں فلانا بندہ اہل حدیث ہو گیا بدلتا نہیں، فلانا بندہ اہل حدیث ہو گیا بدلتا نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں قرآن کہتا ہے نولیہ ما تولیٰ، دنیا میں ہدایت نہیں آئے گی، مڑ گیا تو مڑ گیا، ہدایت نہیں آئے گی۔ جب دنیا میں فیصلہ ہو گیا دنیا میں ہدایت نہیں آئے گی، اب کیسے بدلے گا؟ اب کیسے بدلے گا؟ اب اس آیت میں المومنین آیا، مومنین کا پہلا مصداق صحابہ کرام ہے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت اتری اس وقت مومن کون تھے؟ صحابہ کرام۔ اس لیے صحابہ کرام کے راستے کو چھوڑ کر اور راستہ اختیار کرنا یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، یہ دوزخ میں جانے والی بات ہے، جبکہ خلفائے راشدین کا طریقہ بدعت نہیں ہے بلکہ وہ سنت ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر سورہ آل عمران آیت نمبر 110 رکوع 12 پارہ نمبر 4، اللہ پاک فرما رہے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے نکال لے گئے ہو، تأمرون بالمعروف، لوگوں کو اچھے کاموں کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، برے کاموں سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، توجہ کرنا، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ پاک نے فرمایا تم بہترین امت ہو۔ جب یہ آیت اتری اس وقت کون لوگ تھے جو اس آیت کا مصداق تھے؟ صحابہ کرام۔ ان کو کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ آج کا غیر غلط کہتا ہے نہیں، صحابہ کرام برائی کے راستے پہ چل پڑے، بدعات کی طرف چل پڑے۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے۔ آگے دیکھو ذرا، توجہ کرو۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا یہ آیت جو ہے یہ تو پوری امت کے بارے میں ہے۔ میں نے کہا صحابہ کرام امت میں شامل نہیں ہے، سب سے پہلے یہ آیت صحابہ کرام کے بارے میں ہے۔ اس پہ گواہ آگے قرآن پاک کی آیت کا اگلا حصہ ہے۔ فرمایا وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہتر تھا۔ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، ان میں سے بعض ایمان لائے اکثر نافرمان ہیں۔ اب دیکھو یہ ان اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا، یہود و نصارہ کے بارے میں جو حضور کے دور میں تھے، یہ ایمان نہیں ہے، اگر ایمان لیتے ان کے حق میں بہتر تھا۔ اگر یہاں مراد اس دور کے اہل کتاب، جب آیت اتری اس دور کے اہل کتاب تھے، تو کنتم خیر امہ کے مصداق کون لوگ ہیں؟ اس دور کے مومنین ہوں گے، اس دور کے جو ہے جو لوگ حضور کے ساتھی ہیں وہ ہوں گے، وہ صحابہ کرام ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین حضور کی کھیتی ہیں۔ کاشتکار فصل کاشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہاں جی، تو کاشتکار محنت کرتا ہے تو اچھی فصل سامنے آتی ہے۔ اگر کاشتکار محنتی نہیں ہے فصل اچھی سامنے نہیں آتی۔ آج بعض لوگ ہیں جو 4 کنال گندم سے 4 کنال زمین سے 100 من گندم نکال لیتے ہیں۔ بعض ایسے بد محنت ہیں کہ وہ 2 کلوں سے بھی جو ہے وہ بس اوقات 20-25 من گندم نکالتے ہیں۔ تو یہ محنت اور بد محنت پر ہے نا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ہاں جی، آپ نے دنیا میں محنت کی ہے، صحابہ کرام کے دل میں محنت کی ہے، صحابہ کرام کو اچھے قول فعل اور اچھے کردار کا مالک بنایا ہے، اور صحابہ کرام حضور کی کھیتی ہے۔ جو بندہ صحابہ کرام کو برا کہتا ہے گویا حضور کی محنت پر پانی پھیر رہا ہے، حضور کی محنت پر اس کو اعتبار نہیں ہے۔ جو کہتا ہے صحابہ کرام نے بدعت ایجاد کی، دیکھو محمد الرسول اللہ، وقت کم ہے، یہ آیت کا ترجمہ تشریح آپ نے اکثر سنا ہوا ہے، میں بھی بیانات میں بیان کرتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، یہ دعویٰ ہے۔ آگے اس کے بعد ساری کی ساری دلیل ہے، صحابہ کرام کو نقل کیا، صحابہ کرام کو دلیل بنا کے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے صحابہ کے اعمال کو بیان کیا ہے۔ تو دیکھو صحابہ حضور کی دلیل رسالت ہے، اگر دلیل ثابت نہ ہو، صحیح نہ ہو تو دعویٰ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا دلیل کی طرف والذین معہ اشداء الکفار، اور جو حضرات حضور کے ساتھ ہیں کفار کے متعلق سخت رویہ رکھتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تو دیکھے گا ان کو سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، اور اس سے مقصود اللہ کی رضا ہے، اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہیں، خوشنودی کو تلاش کر رہے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، فرمایا ان کے چہروں پر ہاں جی ان کی نشانی، ان کے چہروں میں سجدوں کے نشان ہے، یعنی زیادہ سجدے کرنے کی وجہ سے، زیادہ عبادت کرنے کی وجہ سے یہاں پیشانی پر سجدوں کے نشان بن گئے صحابہ کرام کے۔ فرمایا ذالک مثل فی التوراۃ ومثل فی الانجیل، صحابہ کی یہ شان صرف قرآن نے بیان نہیں کی، فرمایا ان کی یہ شان اللہ پاک نے تورات میں بھی بیان کی ہے، انجیل میں بھی بیان کی ہے۔ اس طرح تورات اور انجیل میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارتیں ہیں، آپ کے صحابہ کرام کی بھی بشارتیں موجود ہیں، ان کی صفات کا بھی ذکر کیا ہے۔ آگے دیکھیں تو توجہ کرے، فرمایا کزار ان اخرجا، اب یہ کھیتی کی بات ہو رہی ہے، کزار ان اخرجا شطأہ، جس طرح کی کھیتی اس کو کاشتکار نے کاشت کیا، ہاں جی، کزار ان اخرجا شطأہ، کھیتی اس نے اپنی کومپل کو نکالا، فآزرہ، سیدھی ہوئی، فاستغلظ، مضبوط ہوئی، فاستوى علی سوقی، اپنی نال پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع، کھیتی کاشت کرنے والے یعنی کاشتکاروں کو اچھی لگتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو ان کے ذریعے جلائیں۔ صحابہ کرام کو اللہ پاک نے یہاں پر حضور کی کھیتی بتایا ہے، حضور کی کھیتی ہے، جس طرح کاشتکار کھیتی کاشت کرے، کھیتی جو آگے بڑھتی ہے، اوپر آتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، تو کھیتی جس طرح کاشت ہوتی ہے اور آگے بڑھتی ہے تو جو ہے کاشتکار خوش ہوتا ہے، میری محنت کام آ رہی ہے، میری محنت کام میں لگ گئی، میں کامیاب ہو گیا۔ یعجب الزراع، یہ کاشت کا جو ہے کاشتکاری یعنی فصل، یہ کاشتکاروں کو اچھی لگتی ہے، صحابہ حضور کی کھیتی ہیں حضور کو اچھے لگتے ہیں۔ فرمایا لیغیظ بہم الکفار، اس کھیتی کو کون جو ہے برا سمجھتا ہے؟ بھائی کاشتکار کے یہاں کھیتی ہو بڑی اچھی ہو تو جو موافق ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جو مخالف ہوتا ہے وہ چڑھتا ہے۔ تو صحابہ کرام حضور کی کھیتی ہیں، حضور خوش ہے، اور ناراض کون ہے؟ کافر۔ حضور صحابہ کرام کو جو ہے وہ تربیت کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اب صحابہ کرام تیار ہو گئے ہاں جی لوگوں کے مقتدا بننے کے لیے، اب حضور خوش ہو رہے ہیں، ہاں جی کافر پریشان، دیکھو حضور کے ماننے والے جان نثار اتنے لوگ کھڑے ہو گئے، ان کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ معلوم ہے صحابہ کا دشمن، صحابہ کرام پہ تنقید کرنے والے کا ایمان خطرے میں، لیغیظ بہم الکفار، یہ آیت بتا رہی ہے۔ صحابہ کرام کو بدعتی کہنے والا پہلے یہ تو دیکھے کہ بات کہاں جاتی ہے، قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں کہاں جا رہا ہے۔ اگر فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ پاک نے وعدہ کیا ہاں جی ایمان والوں سے اور ان سے جنہوں نے نیک اعمال کیے، منہم مغفرۃ و اجر عظیمہ، بخشش کا اور بڑے اجر کا۔ اب صحابہ کرام تو نیک اعمال کر کے جنتی بن گئے، بڑا اجر اللہ پاک سے لینے کے مستحق ہو گئے۔ آج 13ویں صدی میں ایک بندہ اٹھتا اور کہتا ہے صحابہ کرام بدعات کر رہے ہیں، ہاں جی یہ کام خراب ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو یہ تو احادیث تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام خلفائے راشدین خاص طور پہ ان کے طریقہ کار کو، ان کے اعمال کو سنت بتایا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک میں موجود ہے، یہ حدیث کئی کتابوں میں موجود ہے، جس طرح کہ ترمذی شریف ہے، ابن ماجہ ہے، ابو داؤد ہے، اور بھی اس طرح کے حاکم دیگر کتب کے اندر روایت، مسند احمد میں، دارمی میں روایت موجود ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تم میں سے جو بندہ بعد میں زندہ رہے گا اختلاف دیکھے گا، لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا، کوئی کہے گا میں سچا، دوسرا کہے گا میں سچا۔ فرمایا ایسے موقع پر جب لوگوں میں اختلاف ہو جائے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا ایسے موقع پر فرمایا کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا، اور خلفائے راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔
اب دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ علیکم بسنتی و سنت خلفائے راشدین المہدیین، صحابہ کرام کے طریقے کو سنت فرمایا۔ اگر صحابہ کرام کا طریقہ بدعت ہوتا کبھی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنت نہ فرماتے۔ آگے کیا فرمایا؟ تمسکوا بہا، اس کو مضبوطی سے تھام لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لو، وإیاکم محدثات الامور، توجہ کرو، خلفائے راشدین کا عمل کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام نے اتفاق کے ساتھ کوئی کام کیا کبھی بدعت نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ حضور نے علیکم بسنتی وسنت خلفائے راشدین المہدیین کے بعد فرمایا ایاکم محدثات الامور، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا، دین میں نئے کام ایجاد کرنے سے بچنا۔ اگر صحابہ کرام کا کام بھی محدثات میں سے ہوتا، بدعات میں سے ہوتا، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہ فرماتے، پہلے صحابہ کرام خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنے کا حکم دیا، پھر آگے بدعات سے بچنے کا حکم دیا۔ دین میں نئے نئے کام نکالنے سے بچنا، اس لیے کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خلفائے راشدین کے طریقے کو سنت فرما رہے ہیں، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ترمذی شریف میں روایت جلد 2 صفحہ 89، مستدرک حاکم جلد 1 صفحہ 129 میں روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، الفاظ مختلف احادیث میں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے اور تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، کلہم فی النار، سب دوزخ میں جائیں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک جماعت کے۔ صحابہ کرام نے پوچھا قالوا من ہی یا رسول اللہ، وہ جماعت کون سی ہے جو کہ دوزخ میں نہیں جائے گی؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ جماعت جنت میں جائے گی جو کہ میرے طریقے پر ہے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہے۔ جو کہتا ہے صحابی قول فی الحجت نہیں، دلیل نہیں، اور خلفائے راشدین نے بدعات ایجاد کیے یا سنت خلاف فیصلے کیے، اب وہ دیکھ لے کہ وہ کہاں ہے، کلہم فی النار کے اندر ہے یا الا ملۃ واحدہ کے اندر ہے۔ بات سمجھ آئی؟ دوسری حدیث میں فرمایا واہی الجماعہ، وہ جماعت ہے، چھوٹا گروہ نہیں، 5-7 بندے نہیں، 8 مرزا جیل میں، ہاں جی کل ہی بیٹھا یوٹیوب تک بیٹھا بیان کریے اگے 10 مردہ بندے بٹھا کے، ہاں جی واہی الجماعہ، حق والے لوگ وہ ہیں جو بڑی جماعت ہے۔ کون ہے؟ بڑی جماعت۔ اس لیے آپ نے ایک جگہ فرمایا اتبعوا سواد الاعظم، بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ باہر کیا آگے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، یہ روایت ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 207، ابن ماجہ صفحہ 10، مسلم احمد جلد 5 صفحہ 385 میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی ارشاد فرمایا لا ادری ما بقائی فیکم، مجھے نہیں پتا میں تمہارے درمیان کتنی دیر باقی رہوں، فاقتدوا من بعدی ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ آج یہ کہتا ہے نہیں 3 طلاق کے قرآن کے حکم کے مطابق تو ایک تھی، حضرت عمر نے قرآن کے حکم کو بدل دیا۔ اب یہ بات کہتا ہے، ہاں جی، اور حضور فرما رہے ہیں میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ حضور پوری امت کو ابو بکر اور حضرت عمر کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو احادیث یہ بات بتاتی ہیں۔ دیکھو ایک میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان پیش کروں اس حوالے سے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ یہ کوڑوں کے متعلق سزا جو ہے کوڑوں کی، اس کے متعلق فرماتے ہیں، مسلم شریف جلد 2 صفحہ 72 میں روایت، ابو داؤد جلد 2 صفحہ 260 میں، ابن ماجہ صفحہ 188 فرماتے ہیں جلد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 40، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑے لگائے 40، و ابو بکر 40، حضرت ابو بکر نے کوڑے لگائے 40، و عمر 80، حضرت عمر نے کوڑے لگائے 80۔ کتنے کوڑے لگائے؟ 80۔ فرمایا بکل سنہ، ہر ایک سنت، ہر ایک کون فرما رہا ہے؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لہذا اب خلیفہ راشد کے امر کو سنت نہ ماننا یہ الحاد کی بدترین صورت ہے، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں بڑی تفصیل سے اس پہ عرض کروں گا۔ جتنی بات آج ہوئی ہے اس کو کافی سمجھیں، اور
اس کے علاوہ محدثین بھی ہیں، میں اشارہ کر دیتا ہوں، محدثین کئی ایسے ہیں جنہوں نے خلفائے راشدین کے طریق و سنت بتایا ہے، جس طرح کہ علامہ ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم جلد 1 صفحہ 191 میں، حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین صفحہ 195 میں، علامہ ابن تیمیہ منہاج السنہ جلد 3 صفحہ 162 میں، ہاں جی، ان حضرات کے شیخین خاص طور پہ اور خلفائے راشدین کے ہاں جی اجماع کو اور ان کے طریقہ کو سنت بتایا ہے۔ اور اسی طرح جو ہے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آل سنت والجماعت کے اس بات پہ اتفاق ہے، صحابہ کرام کسی مسئلے پہ اجماع کر لیں وہ حجت ہے۔ اب صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا 3 طلاق کے دین ہے، اجماع ہو گیا جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اذان جو فرمان ہے وہ کہی جائے گی، آج تک کہی جاتی ہے، یہ حجت ہے۔ فتح الباری میں علامہ ابن حجر جلد 3 صفحہ 266 میں فرمایا۔ اس کے علاوہ اعلام الموقعین کے اندر جلد 1 صفحہ 67، بطائل الفوائد جلد 4 صفحہ 70، طبقات سبکی جلد 1 صفحہ 266، عمدۃ القاری شرح بخاری علامہ عینی کی جلد 3 صفحہ 233، کتاب العلم علامہ ابن عبد البر کی جلد 2 صفحہ 83، احکام کتاب الاحکام علامہ عامری کی رحمۃ اللہ جلد 2 صفحہ 144، ازالۃ الخفا جلد 1 صفحہ 116 میں خاص طور پہ فرمایا گیا صحابہ کرام کے اقوال افعال حجت ہیں، لہذا کوئی بندہ آج ان کی حجت ہونے کا انکار کرتا ہے تو گویا یہ الحاد کی بدترین صورت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور زبردستی ہمیں بعض اقوال دیکھیں نا جی، علامہ ابن تیمیہ ان کے کئی تفردات ہیں پوری امت سے ہٹ کر، جس طرح کے 3 طلاقوں کے ایک ہونے پر فتویٰ سب سے پہلے علامہ ابن تیمیہ نے دیا، اس وقت کے سارے ارد گرد کے علماء پریشان ہو گئے، اور حکومت وقت نے پھر جو ہے وہ کوڑے بھی لگائے اور علاقے سے بھی نکالا، کیا کچھ ہوا۔ اور ثناء اللہ امرتسری صاحب کے فتاویٰ ثنائیہ میں باقاعدہ جو ہے یہ بات لکھی ہے کہ بھئی واقعی یہ 700 سال بعد فتویٰ دیا گیا کہ علامہ ابن تیمیہ نے دیا 3 طلاق ایک ہے۔ اب ابن تیمیہ کے اقوال کو ہمارے اوپر مسرت کر رہے ہو، صحابہ کرام کے قول فعل کو حجت نہیں مانتے۔ ہاں جی، ایک عجیب بات ہے، عجیب مسئلہ ہے یہ کہ صحابہ کرام کے قول فعل کو نہ ماننا اور علامہ ابن تیمیہ کے جو ایسے اقوال ہیں جو امت سے ہٹے ہوئے ہیں، تفردات ہیں ان کے، ہم کہتے ہیں عالم دین کی تفردات ہیں، ہم ان کی قدر کرتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم مانیں گے صحابہ کرام کی بات کو، صالحین کی بات کو، جمہور علماء کرام محدثین مفسرین کی بات کو ہمیں کہتے ہیں نہیں ماننا۔ صحابہ قول فعل حجت نہیں ہے، لیکن جو ہے خود یزدانی قول فعل بڑا حجت ہے، وہ ان کا عالم ہے نا، حبیب الرحمن یزدانی خیبر تک کشمیر جو بھی تقریر کرتا ہے اس کی سور لگاتا ہے، اس کی سور اتنا دی آواز کرنی پاوے کٹی جاوے پاوے نہ کٹی جاوے، کٹا نہیں مینگتا ہوں، کٹا مینگتا ہے، اس طرح جو ہے آواز نکالنی اس کی طرف لگا کر اذان ہے خیبر تک کشمیر ساری مسجدوں میں اسی کے طرز پہ اذان دینی ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ صحابی کا قول فعل دلیل نہیں ہے، یہ یزدانی کا قول فعل دلیل ہے۔ عجیب بات ہے، یہ وہ الحاد ہے اور یہ بدعت ہے۔ جب میں بات کہتا ہوں نا، پھر بس اوقات دوست کہتے ہیں دیکھو جی کیا وہی بدعات کرتے ہیں؟ بالکل بدعات کرتے ہیں، لیکن آپ کو ان کی بدعات کا علم نہیں ہے۔ خیر باہر کا یہ میں بتا رہا تھا الحاد اور بدعت کیا ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ نمبر 5، فقہاء کرام کی پیروی سے انکار۔ غیر مقلد کہتے ہیں فقہاء کرام کی پیروی نہ کرو، تقلید نہ کرو، اور کہتے ہیں یہ شرک ہے، لیکن خود اب یہ الحاد ہے۔ حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مجتہدین جو ہیں ان کو اجتہاد کا اختیار دیا، اور جو غیر مجتہد تھے حضور کے دور میں بھی بعد میں بھی مجتہدین کی بات پہ عمل کرتے تھے، لیکن جو ہے فقہاء کرام کی پیروی کا انکار کرنا اور لوگوں کو یہ کہنا کہ ہر آدمی کو قرآن و سنت پر تبع آزمائش کا اختیار ہے، ہر بندہ قرآن و سنت کو خود سمجھے، یہ بدعت ہے۔ فقہاء کرام کی پیروی کا انکار الحاد ہے، اور ہر بندے کو یہ دعوت دینا کہ ہر بندہ قرآن و سنت کو خود سمجھے، یہ بدعت ہے، اعتقادی بدعت ہے، اور قرآن و سنت میں اس کی ہرگز نہ اجازت ہے نہ ترکین ہے۔ اب دیکھو بعض صفات رب تعالیٰ کی ایسی ہیں قرآن کریم میں آئی صفات متشابہات ہیں۔ ہاں جی، اب جو فرقہ معتزلہ ہے ان کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے یہ اللہ پاک کی صفات نہیں، یہ الحاد ہے۔ اور دوسری طرف فرقہ مشبہہ ہے، وہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کی یہ صفات ہیں جس طرح کی انسانوں کی ہے۔ اب اللہ پاک کی صفات کو بندوں کی صفات کی طرح بتایا، یہ بدعت ہے۔
وہ الحاد ہے اور یہ بدعت ہے۔ نمبر 7، اب دیکھو آپ کو پتہ ہے کہ معتزلہ فرقہ قدریہ ہے ان کا تقدیر کا منکر، وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے، انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ اب یہ الحاد ہے، حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ پاک ہر چیز کے خالق ہے، افعال کے خالق بھی ہیں۔ ہاں جی، واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ پاک نے پیدا کیا تم کو بھی اور ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو، لہذا انسان کے افعال خالق کون ہے؟ اللہ، اس کا انکار یہ الحاد ہے۔ اور دوسری طرف کہہ دیا بندوں کے افعال کے خالق خود بندے ہیں، یعنی انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے۔ یہ بدعت ہے جو کہ اب شرک کی طرف لے گئی۔ نام اپنا اصحاب العدل و توحید رکھا ہوا تھا معتزلہ نے، لیکن جو ہے اب توحید کے نام پر ہزاروں خدا کر دیے۔ انسان جب اپنے افعال خود خالق ہے، جتنے انسان سارے خالق ہو گئے نہیں ہو گئے، سب خالق ہو گئے، تو خالق ذات کون تھی؟ اللہ پاک کی۔ تو دیکھو ایک طرف الحاد کا دروازہ کھولا، دوسری طرف بدعات کا دروازہ کھولا۔ نمبر 8، ننگے سر نماز پڑھنا۔ اب ایک طبقہ ہمارے یہاں یہ ہے جو ننگے سر نماز پڑھنے کو ثواب سمجھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ جو ایک خاص قسم کی پگڑی پہن کے ہاں جی نماز پڑھنے کو ضروری سمجھتا ہے، اپنی اپنی پگڑیوں کے رنگ جو ہے نا خاص کیے ہوئے ہیں۔ یہ نورانی صاحب کا گروپ ہے، یہ الیاس قادری صاحب کا گروپ ہے، یہ سنی تحریک صاحب کا گروپ ہے۔ ہاں جی، اب ہر ایک نے پگڑیاں اپنی الگ کی ہوئی ہیں۔ اب دیکھو ایک طرف فرقہ غیر مقلد ہے، سنت تو یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، پگڑی پہن کے نماز پڑھتے تھے، سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، مسند ابن ابی شیبہ میں روایت ہے، اور سیاستہ میں روایت ہے، صحابہ کرام اور حضور کا طریقہ سنت پگڑی پہن کے نماز پڑھنا ہے۔ جبکہ فرقہ غیر مقلدین یہ ننگے سر نماز پڑھنے کو یہ دین سمجھتا ہے، اپنے فرقے کی علامت سمجھتا ہے، اور اس کو ثواب خیال کرتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا اکثر بچوں کے اندر ان کے ہاں ننگے سر لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ الحاد ہے، سنت کا انکار ہے۔ سنت کی آہمی دل سے نکل گئی اور کہا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ہم کب کہتے ہیں کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی؟ ہم کہتے ہیں ہوتی ہے، لیکن ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت بنا لینا اور پھر اس پہ ثواب کی امید رکھنا اور اس کو اپنے فرقے کی علامت بتانا، یہ بدعت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک یار مجھے کہنے لگا، کہتے جی پگڑی پر مسا، پگڑی پر مسا جائز ہے؟ میں نے کہا پہلے پگڑی باندھ کے آؤ، پھر مجھ سے پوچھنا جائز ہے کہ نہیں۔ پہلے کیا کرو؟ پگڑی، اور پہ تو پگڑی باندھا نہیں، پگڑی تو باندھتا نہیں، ننگے سر نماز پڑھتا ہے اور مسئلہ پوچھتا ہے پگڑی پر مسا جائز ہے؟ ہاں جی، یہ عجیب بات ہے۔ عنقا پرندہ نہیں جس کے بارے میں منطق میں ہم نے پڑھا ہے، ہاں جی، اس کا وجود ہے۔ اس طرح ہم نے سنا ہے لیکن دیکھا نہیں ہے، شاید کہیں کسی نے دیکھا ہو زندگی میں، باہر کا اس کا وجود عام نہیں ہے۔ اس طرح ان کے ہاں بھی پگڑی پر مسا کا مسئلہ پوچھنے والے ہیں، لیکن پگڑی باندھنے والے عنقا پرندے کی طرح ہیں، کھال کھال کہیں ملتے ہوں۔ دوسری طرف پگڑیوں کے رنگوں پر لڑنے والے ہیں، فلاں رنگ کی پگڑی باندھو، ہاں جی، نسواری کلر کی براؤن پگڑی باندھو، سبز پگڑی باندھو، ہاں جی۔ اب سکھوں والے رنگ آگے، لال، یلو، فلانا فلانا۔ پہلے اصرار تھا سبز پر، اب اصرار ہے سکھوں والی باندھو۔ وہ پہلے بھی سنت سے ہٹ کر تھا، اب بھی سنت سے ہٹ کر طریقہ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ سبز پگڑی پر جب زور دیا گیا، ان کے اپنے علماء نے لکھا کہ سبز پگڑی باندھنا بدعت ہے۔ چنانچہ الیاس قادری صاحب کے پیر ہیں، ہاں جی، مفتی وقار صاحب، کراچی میں ان کا مدرسہ ہے، ان کے فتاوی وقار الفتاوی، اس کے اندر لکھا ہے سبز پگڑی باندھنا جائز نہیں، اور کام مرزائیوں کا ایک گروہ ہے کراچی میں جو سبز پگڑی باندھتا ہے، لہذا پگڑی جائز نہیں، ان کے ساتھ مشابہت ہے، نہ باندھو پگڑی۔ اس طرح مذہبی امور کے وزیر رہ چکے ہیں غلام سرور قادری صاحب، لاہور کے عالم ہیں، انہوں نے بھی باقاعدہ رسالہ لکھا تھا سبز پگڑی بدعت ہے۔ سبز پگڑی جب ہر طرف سے برمار ہوئی فتووں کی اپنی طرف سے، پہلے سبز پگڑی پر زور تھا، اب زور ہے کہ جو چاہے باندھو۔ اب سکھوں والے رنگ ہیں، ہر طرح کا رنگ جو سکھ نہیں مانتے،
وہ سارے رنگ میدان میں آ گئے. حالانکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پگڑی باندھی ہے اکثر آپ نے سفید باندھی ہے یا سیاہ باندھی ہے. اس کے علاوہ جو رنگ ہے وہ کبھی کبھار آپ نے پہنے، لیکن یہ کبھی کبھار نہیں پہنتے، اب یہ سب بھی پہنتے ہیں. الیاس قادری صاحب نے کہہ دیا ہری باندھنی ہے، اب سب ہری باندھتے تھے. پہلے اب کہہ دیا ساری باندھو، اب سارے سکھوں ہوئے رنگ باندھنے شروع کر دیے ہیں. پہلے بھی جو ہے وہ طریقہ کار سنت کے خلاف تھا، اب بھی طریقہ کار سنت کے خلاف ہے. باہر کیا پگڑی کا انکار، ننگے سر نماز پڑھنے پہ اصرار، یہ الحاد ہے. اور خاص پگڑی باندھنا اور اس کو جو ہے سنت سمجھنا، حالانکہ سنت نہیں، یہ بدعت ہے. الحاد سے بچنا چاہیے اور سنت سے اپنا بدعات سے ہی بچنا چاہیے. نمبر 9، بات ختم کر رہا ہوں، پریشان نہ ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا ایک بات جی. نمبر 9، اصالِ ثواب. اب ایک طبقہ وہ ہے جو اصالِ ثواب کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے اصالِ ثواب چیز ہی کوئی نہیں، اصالِ ثواب بالکل نہیں ہوتا کسی کو. یہ کراچی کے ناسبی ہے نا، محمود احمد عباسی اور حبیب الرحمان کاندھلوی اور یہ اسحاق سندیلوی اور یہ گروپ ہے، یہ اپنا حبیب الرحمان کاندھلوی نے غالباً کتاب لکھی ہے اصالِ ثواب کی شرعی حیثیت، اور اس پہ انکار کہ اصالِ ثواب کوئی چیز نہیں. حالانکہ اصالِ ثواب کا کوئی چیز نہیں ہے. تو میت پر جو نماز جنازہ پڑھتے ہو تو اس کے لیے دعائیں مغفرت ہے نا، چھوڑ دو پھر. اگر دیکھو ایک بندے کے عمل کا دوسرے کو فائدہ ہی نہیں ہوتا، اب اکٹھے ہو کر جنازہ کیوں پڑھتے ہو بھائی؟ جنازہ اصالِ ثواب کی بہترین دلیل ہے. اور نمازیں پڑھتے ہو رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا کرتے ہو یا اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، ہاں جی قیامت تک آنے والے مومنین کو بخش دے. یہ کیا ہے؟ اصالِ ثواب. ادھر قرآن سے ثابت ہو گیا. اصالِ ثواب کا انکار الحاد ہے. اصالِ ثواب کا انکار کیا ہے؟ الحاد. اور اصالِ ثواب کے نام پر تیجا، چالیواں، ساتا، ہاں جی، اور یہ بدعت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کا اصالِ ثواب پر حق ہے، لیکن اصالِ ثواب کے لیے کوئی خاص دن، کوئی خاص وقت مقرر کر لینا کہ اسی دن اصالِ ثواب مجھے کرنا ہے، یہ بدعت ہے. شریعت نے اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں کیا. دو چیزیں ہیں، ایک ہے تعزیت اور دوسری ہے بدعت. ایک ہے تعزیت اور ایک ہے اصالِ ثواب. تعزیت کا تعلق میت کے وارثوں کے ساتھ ہے. فوتگی ہو گئی، ورثاء کے پاس آ کر اب تعزیت کو اظہار افسوس کرو. اور دوسرا اصالِ ثواب، یہ میت کا حق ہے. اس کے لیے میت کے گھر آنے کی ضرورت نہیں، میت کے ورثاء کے پاس آ کر مرغا، بریانی، یہ حلوے اور کھیرے کھانے کی ضرورت نہیں. آپ نے اصالِ ثواب کرنا ہے. جتنی آپ کو میت سے محبت ہے آپ اپنے گھر میں رہتے ہوئے اصالِ ثواب کر سکتے ہیں. ہاں جی، اصالِ ثواب کی مجلس ہے. اور ہوتا اس میں کیا ہے؟ صرف کھانا اور پینا. لوگ کاروں موٹرسائیکلوں پہ آتے ہیں، یتیموں کا مال کھاتے اور چل جاتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن پاک میں فرمایا گیا وَتَأْكُلُ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تم وراثت کا مال سمیٹ نہیں کھاتے ہو. یہ کفار کو بتایا گیا تھا، لیکن آج دیکھو ادھر باپ فوت ہو گیا، بچے یتیم ہو گئے، اور ادھر تیجے کے نام پہ، 40ویں کے نام پہ، ہاں جی 9ویں کے نام پہ، 7ویں کے نام پہ، سالانہ کے نام پہ یتیم کا مال کھایا جا رہا ہے. یتیم کا مال کھایا، وراثت کا مال کھایا جا رہا ہے. اور جو دوسرے دن لمبی چوڑی دعوت ہوتی ہے، اتنے بڑے بڑے پیکٹ چروں کے جو ہے وہ لی جاتے ہیں، اور بڑے بڑے پھل کے پیکٹ لی جاتے ہیں. آپ یہ میت کے مال سے آتے ہیں، یہ ورثاء کا حق ہے. وراثت کا مال سمیٹ کے کھاتے ہو اور اس پہ ڈکار بھی نہیں مارتے. دیکھو اللہ کے بندو، روکو، مسئلے کی بات نہیں ہے، مسئلے کی بات ہے. ہر روز مسجد میں قرآن ختم ہوتا ہے، اعلان ہوتا ہے. کبھی مولوی صاحب نے مسئلہ بیان کیا بھائی یتیموں کا مال ہے، اس کو چھوڑ دو. اس سارے ثواب کھانا کھائے بغیر بھی ہو سکتا ہے، اپنے گھر میں کر لو، وہاں بھی ہو جائے گا. پتہ ہے کام چلا ہوا ہے. ہر روز مسلح، ہاں جی، اور سوٹ اور پیسے، لمبا چوڑا چکر ہے. لہذا اس کام کو چھوڑنے کے تیار نہیں. اصالِ ثواب کا انکار الحاد ہے. اصالِ ثواب کے نام پہ تیجا، 40واں اور سال کا اس پر اصرار، یہ بدعت ہے. اور ہم نے الحاد سے ہی بچنا ہے، اور ہم نے بدعات سے ہی بچنا ہے، سنت پر عمل کرنا ہے. اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی. اب دیکھو ایک طبقہ ہے وہ ختم کے نام پر، بھئی آخری دن ہے، باتوں غور سے سنو فائدہ ہوگا. ایک طبقہ ہے وہ ختم کے نام پر لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے. جانسا کیا ہے؟ قرآن کا ختم ہے جی، ختم ہے، آ جاؤ، ختم ہے، آ جاؤ. تیجے کا، 40ویں کا، 7ویں کا. پڑھتا کیا ہے؟ پورا قرآن نہیں، آخری صورت 4. یہ فراڈ نہیں؟
اللہ کے بندوں بلا رہا ہے ختم کے نام پہ، اور کرتا کیا ہے؟ آخری 4 صورتیں پڑھ کے قرآن ختم کر دیتا ہے۔ اور جو شروع ہی نہیں ہوا ختم کیسے ہو گیا؟ اگر ختم کرنا ہے تو الف لام میم سے شروع کرو، وہ ناس میں ختم کرو، پتہ چلے آپ نے ختم کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ختم کے نام پر چند ایک صورتیں لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کے اب دیکھو اس ختم کے نام پر دوسرا بندہ کھڑا ہوا، دوسرا طبقہ کھڑا ہوا، اس نے ویسے ہی انکار کر دیا بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ہی نہیں ملتا کسی کو، یہ الحاد ہے۔ سمجھ آئی؟ غیر مقلد کہتے ہیں قرآن پاک پڑھو اور کسی میت کو بخشو، اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں بھئی دیکھو نیکی بندہ خود کرے تو یہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ نیکی خود کرے بدلہ خود چاہے، یہ کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اور نیکی کرے اور بدلہ دوسرے کو منتقل کرے، یہ اصال ثواب ہے۔ جس عمل کا بدلہ بندے کو خود مل سکتا ہے اس کو منتقل بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے کہ نہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہو تو ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ مثال دیتے ہوئے حضور نے فرمایا الف لام میم تلاوت کرو 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف لام کے بدلے 10، الف کے بدلے 10، لام کے بدلے 10، میم کے بدلے 10، 30 نیکیاں ملیں گی۔ اب یہی 30 نیکیاں بندہ خود رکھے تو ثواب ہے، کسی مرحوم کو بخشے تو اصال ثواب ہے۔ ایک طرف ختم کے نام پہ فراڈ یہ ہوا کہ آخری 4 صورتوں کو ختم کا نام دے دیا گیا، حالانکہ شروع بھی نہیں ہوا، ہاں جی، اور دوسری طرف قرآن کے اصال ثواب پہ انکار کر دیا۔ قرآن پاک کے پڑھنے کے ثواب کا انکار، اصال ثواب کا انکار، یہ الحاد ہے۔ اور دوسرا کام ختم کے نام پہ چند صورتیں پڑھ کے ہاں جی اس کو روٹیاں کمانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے، یہ بدعت ہے۔ ہاں جی جمعرات آئی، 11ویں آئی، دو اپنا گھروں میں جاؤ، بالٹی پکڑی ہے، چھاپا پکڑا ہوا روٹیوں والا، ہاں جی اب کیا کر رہا ہے؟ گھر گھر ختم دے رہا ہے اور روٹیاں اٹھا رہا ہے چھاپے کے اندر، اور سالن جو ہے بالٹی میں ڈال رہا ہے، یہ کہتا ہے گھر پہ ہی دیو، ختم دے رہا ہے، پتہ ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ صاحب روٹی کھا لو ختم کے بعد، نہیں گھر بھیج دو، پتہ ہے کہ یہاں کھاؤں گا تو اکیلا کھاؤں گا، گھر جائے گا تو سب کے لیے جائے گا۔ تو بھائی یہ 4 صورتیں جو بیچ رہا ہے، قرآن کو بیچ رہا ہے، ہاں جی یہ جو آیا تھوڑے پیسوں کے بدلے تم جو ہے اللہ کی آیات کو بیچ دیتے ہو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو بدعت کب نہ کہیں، کیا کیوں نہ کہیں؟ 2 روٹیوں کے لیے بندہ ختم دے رہا ہے اور 4 صورتیں پڑھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا۔ قرآن تو کہاں پڑھا گیا؟ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی ہاں، یہ پیسوں کے لیے جو ختم شریف ہے نا، ختم شریف ہے 10ویں مثال ہے نا، توجہ کرو ذرا، یہ اس کے بھی دور بدلتے رہتے ہیں۔ ہم نے بچپن سے دیکھا تو یہ کر اور تھا، اب اور آ گیا، چونکہ بدعت اور بدعتی کبھی ایک جگہ سٹاپ نہیں کرتے، ان کی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ لہذا پہلے دور میں ہمارے مطابق 2-3 صورتیں پڑھو اور چلو کھانا کھاؤ۔ اب جو ہے کئی علماء کرام، کئی حفاظ، کئی اس چیز کے ماہر ختم دینے کے ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں، اور اکٹھے ہو کر اب باری باری پہلے ایک پڑھتا ہے، پھر دوسرا پڑھتا ہے، پھر تیسرا پڑھتا ہے، بلکہ اس سے پہلے ایک تلاوت کرتا ہے، دوسرا پھر نعت پڑھتا ہے، اور پھر پورا ایک سما بنتا ہے۔ اب پہلے کبھی نہیں تھا، میں نے دیکھا ہزاروں بندے اس بات پہ گواہ ہوں گے کہ پہلے کبھی بھی ختم شریف سے پہلے نعتیں نہیں ہوتی تھی، اب ختم شریف سے پہلے نعتیں بھی ہوتی ہیں، اور نعت خان اپنے ساتھ باقاعدہ پیسے دینے والے بندے لے کے جاتے ہیں کہ میرے ساتھ آؤ، میں نے وہاں نعت پڑھنی ہے، جب میں نعت شروع کروں تو آپ نے فوراً جیب سے یہ 50 روپے لے لو، یہ 50 روپے آپ نے فوراً میرے سامنے رکھنے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ میرے سامنے 50 رکھیں گے اب کام شروع ہو جائے گا، وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، وہ بھی دے رہا ہے، یہ اللہ کے لیے کام ہو رہا ہے، یہ سارے ثواب کے نام پہ فراڈ ہو رہا ہے، یہ پیسہ اکٹھی کرنے کی کوشش ہے میرے بھائیوں، کہ اب نعت خان اپنے ساتھ بندہ لے گیا، اس کو کہا کہ یہ جو 50 روپے دو رکھنا، پھر لوگ شروع ہو جائیں گے۔ واقعی پہلے کبھی نہیں ہوتا، جب اب ختم شریف دے رہے ہو اور لوگ پیسے ڈال رہے ہو اور ختم دینے والے کو جو ہے نا وہ 5-10 ہزار روپے ہو جائے، اب صورتحال یہ ہے، اس لیے نعت خان بڑے بن ٹھن کے آتے ہیں اور جو ہے بندے کو ساتھ لے کے آتے ہیں، ہاں جی وہ پہلے پیسے دیتا ہے، اب جو ہے کام شروع ہوتا ہے۔ نعت خان ایک ختم کے جو ہے نا وہ بسا اوقات 10-15 ہزار کما رہے ہیں،
آگے سرمایہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اب وہ شرم محسوس کرتے ہیں فلانے نے جیب سے 5,000 نکال کے دیا، میں 1,000 کیوں دوں؟ اب وہی 5,000 نکال کے دیتا ہے۔ یہ اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ اپنی ناک بچانے کے لیے ہے۔ کہاں کا ثواب ہے؟ یہ اپنی ناک بچانے کے لیے۔ میرے بھائیو مسئلہ اگر بتاؤ تو اس کو بتانا چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ اللہ کے ہاں میری پکڑ نہ ہو کہ میرے مسئلے کا پتہ تھا میں نے بتایا کیوں نہیں ہے۔ میں آپ کو اس پہ ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں، میں نے کئی بار تو سنایا بھی ہے پہلے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب ہیں، مان ٹول میں ہوتے ہیں، وہ جو اسٹاف والی مسجد ہے، بشیر صاحب، نام لے دوں کیونکہ میں کون سا بھی جھوٹ بات کر رہا ہوں، بالکل سچ ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ میرے چچا جی تھے چھوٹے چچا جی، وہ دنیا دار بندے تھے اور ہر قسم کے مجلس میں بیٹھتے تھے، تو وہ اس کے کلاس فیلو ہیں۔ اب چچا جی کدھر وہاں سے گزرے، کہنے لگے حافظ صاحب کہ یار کئی دن ہو گئے ختم نہیں آیا، کوئی ختم ہی لب دے۔ کئی دن ہو گئے ختم نہیں آیا، کہیں ختم ہی ڈھونڈ دو۔ اس نے کہا چلو کہیں ہوا تو میں بتاؤں گا۔ چاہتے ادھر اپنا پہلے اسٹاپ کے پاس ایک فیکٹری ہے، وہاں پر ختم تھا۔ چاچا جی نے فون کر دیا بھی آج یہاں ختم۔ چاچا وہ آ گیا، جب آیا تو چچا جی کو کہا جب میں ختم شروع کروں یہ پیسے لو 50 روپے، اور یہ آپ نے آگے دے رکھنے ہیں جب میں شروع کروں تو، تاکہ دوسرے لوگ بھی دیں، اور جو پیسے ہوں گے آدھے آپ کے آدھے میرے۔ یعنی یہ بات جھوٹ نہیں ہے، منسانے کے لیے نہیں کہہ رہا، آدھے پیسے آپ کے اور آدھے پیسے میرے۔ اچھا تو اب کہتے ہیں جب شروع ہوا تو کہتے ہیں میں نے 50 روپے رکھ دیے، جب رکھے تو کام شروع ہو گیا۔ اب جو ہے کافی سارے پیسے ہو گئے۔ کہتے ہیں میں وہاں لوگ کھانا کھا رہے تھے، میں بھی وہاں کھانے میں مشغول ہو گیا، تو یہ مولوی صاحب باہر آ گئے، تو کافی دیر میں وہاں گپے لگاتا رہا۔ کافی دیر بعد میں باہر آئے تھے، میں نے دیکھا کہ مولوی صاحب گیٹ کے ایک طرف کھڑے ہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا آپ یہاں کھڑے ہیں؟ وہ کہتا ہے یار آپ نا حصہ تو لے لا، پہلے جتنے پیسے ہوئے ہیں وعدہ کیا تھا نا آدھا آپ کو دے رہے ہیں، تو اپنا حصہ لے لو آپ۔ یہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ بدعات جن کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو قرآن کریم کی تلاوت اس کا ثواب اور سارے ثواب اپنی جگہ پر حق ہے، لیکن اس کو 2 ٹکے کمانے کا ذریعہ سمجھ لینا، فقیروں کی طرح جو ہے وہ روٹیاں مانگتے پھرنا، ہاں جی یہ کوئی جو ہے یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اور یہ کوئی صالح ثواب نہیں۔ میرے بھائیو یہ صالح ثواب ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، احساس کے ساتھ ہو۔ 4 صورتیں پڑھی، اب پتہ ہے کہ پورا قرآن کوئی پڑھتا نہیں ہے۔ اب جو کرو جو قرآن ختم ہوتا ہے، تیسری جگہ ختم جو ہوتا ہے، اس میں گٹ کے پڑھنے کے لیے ہر بندہ بیٹھ جاتا ہے۔ وہ کچھ لوگ بیچارے قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، وہ 2-4 ہی ہوتے ہیں، وہاں کوئی نہیں جاتا، سپارہ کوئی نہیں پکڑتا پڑھنے کے لیے۔ قرآن پاک پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ گٹکوں کے لیے ہر بندہ، یار میں نہیں کہتا بھی گٹک کا پڑھنے کا ثواب نہیں ہوتا، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اس بحث یہ ہے کہ چونکہ 4 صورتیں پڑھنے کا رواج ہو گیا، اس لیے اب قرآن پاک کی تلاوت کا رواج آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے، اور یہ قرآن پاک کی تلاوت کے خلاف سازش ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ باہر کیا سنت اس پہ عمل کی ترغیب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، اور بدعت سے بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جس بندے نے میری سنت سے اعراض کیا تو وہ مجھ سے نہیں۔ کتنی صاف 2 ٹوک بات ہے۔ لہذا الحاد سے بھی بچے، بدعات سے بھی بچے۔ پہلے ایک دور تک بدعات کو عروج تھا، بدعات کو گھر بدعات تھی، اب بدعات سمٹتی جا رہی ہیں اور بدعات کم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب الحاد کو عروج ہے، نئی پارٹیاں، نئی جماعتیں نکلتی ہیں اچھے ناموں کے ساتھ، اور وہ دین کے ثابت شدہ عقائد اور نظریات کا اور مسائل کا انکار کر رہی ہیں۔ اب مستقبل میں الحاد کو عروج ہوگا، کبھی بدعات کو عروج ہوتا ہے، کبھی الحاد کو عروج ہوتا ہے۔ اب ایسی تنظیم میں ایسی جماعتیں، ایسے لوگ نیٹ میں بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں فلاں عقیدہ بھی غلط، فلاں بھی دین کا دائرہ دن بدن تنگ کر رہے ہیں۔ مستقبل میں الحاد کو عروج ہوگا جس طرح کے ماضی میں بدعات کو عروج تھا۔ میرے بھائیو الحاد سے بھی بچو، بدعات سے بھی بچو۔ توحید بہت اچھی چیز ہے لیکن توہین اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے توحید بیان کریں لیکن توحید کی آڑ میں الحاد کا دروازہ نہ کھولے۔ توحید بھی بیان کریں، سنت بھی بیان کریں۔ آپ سنت پر زور دیں گے تو بدعات آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ جب بدعات کا عروج ہوتا ہے سنتیں مٹ جاتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں حضور نبی پاک نے فرمایا کہ فرمایا کہ جس بندے نے سنت کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے وقت، ہاں جی، من احیا سنتی عند فساد امت فلہ اجر 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔
تو میرے بھائیو سنتوں کو زندہ کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.